میں اپنے والد کے انتقال کے بعد آج ان کے آفس میں ان کے باس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اب بھی میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سامنے بیٹھا شخص مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ عمر میں وہ 30-32 کے لگ بھگ تھا۔ کہنے لگا، آپ کے والد کی اچانک سے ہارٹ اٹیک سے ہونے والی موت کا سن کر ہمیں بہت افسوس ہوا ہے، لیکن دیکھیے رباب، آپ کے والد کی وفات پر ہم جو کچھ کر سکتے تھے وہ میرا ڈرائیور آپ کو چیک کی صورت میں آپ کے گھر دے چکا ہے۔ اس نے پانی کا گلاس میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ میں سسکیوں سے رو رہی تھی۔ مجھے اپنے والد سے بے تحاشا محبت تھی۔ ان کے اچانک سے ہو جانے والی موت نے تو مجھے بوکھلا کر رکھ دیا تھا، کیونکہ میں گھر میں سب سے بڑی تھی۔ گھر کی تمام ذمہ داری اب مجھ پر تھی۔ میں نے کپکپاتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس پکڑ کر اپنے لبوں سے لگایا تھا، بس چند گھونٹ پی کر اپنا گلا تر کیا تاکہ اس سے بات کر سکوں۔ میں نے کہا، میں جانتی ہوں، مگر یہاں پر میں آپ سے مدد مانگنے نہیں آئی۔ دیکھیے، میں MBA کر رہی ہوں اور آخری بس سمسٹر باقی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے میرے والد کی جگہ نوکری دے دیں۔ یہ کہنے کے بعد میں نے اپنے پرس سے اپنے ڈاکومنٹس کی فائل نکالی اور اس شخص کے سامنے رکھ دی۔ میں ساتھ ساتھ اپنے آنسو بھی پہنچ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر میری فائل کی طرف ڈالی، پھر فائل واپس مجھے پکڑا دی۔ کہنے لگا، اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کل سے جوائن کر سکتی ہیں۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی تھی۔ میں نے کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وہ کہنے لگا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، آپ کے والد کافی سالوں سے ہمارے آفس میں کام کر رہے تھے، اس لیے مجھے آپ کے ڈاکومنٹس دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے والد کی جگہ نوکری کر سکتی ہیں اور آپ کو تنخواہ بھی میں اتنی ہی دوں گا جتنی کہ آپ کے والد کو دیتے تھے۔ یہ سن کر میں بے حد مطمئن ہو گئی تھی، لیکن جیسے ہی میں باہر جانے کے لیے اٹھی، وہ شخص کہنے لگا، مس رباب، آپ کو آئیڈیا تو ہے نا کہ ہم یہاں کیا کام کرواتے ہیں؟ ظاہر ہے آپ کے والد نے یہاں کام کیا ہے، آپ کو علم تو ہوگا۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میرے والد یہاں کیا کام کرتے ہیں اور کیا نہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے آفس میں آفس کا ہی کام ہوتا ہوگا۔ میں نے اسی بات میں سر ہلا دیا۔ اس شخص نے بڑی عجیب سی نظروں سے مجھے سر سے پیروں تک دیکھا تھا، پھر مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ گئی تھی۔ کہنے لگا، گڈ مس رباب، تو پھر مجھے آپ کو بالکل بھی گائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر میں کچھ تذبذب کا شکار ہوئی۔ میں نے کہا، دیکھیں، میں نے آج تک نوکری کبھی نہیں کی، اس لیے کچھ نہ کچھ تو آپ کو مجھے گائیڈ کرنا پڑے گا، کیونکہ مجھے نوکری کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ میری بات سن کر اس نے بڑے غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھا۔ کہنے لگا، جی جی، کیوں نہیں۔ لیکن جیسے ہی میں اس کے کمرے کے دروازے تک پہنچی، اس نے میرا نام لے کر پکارا۔ اس کے پکارنے پر میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، جیسا لباس آپ پہن کر آئی ہیں، یہ ہمارا آفس کی ڈیمانڈ پر پورا نہیں اترتا۔ میں نے ایک سادہ سا شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ میں نے کہا تھا، آج تو میں صرف آپ سے بات کرنے آئی تھی، میں اس چیز کا بہت خیال رکھوں گی۔ یہ کہہ کر میں واپس چلی گئی۔ میرے والد اور والدہ میں بے تحاشا محبت تھی۔ جب سے میری والد کا اچانک سے ہارٹ اٹیک سے موت ہوئی تھی، میری والدہ تو بستر سے لگ گئی تھی۔ جب میں گھر پہنچی تو چھوٹی بہن میرا انتظار کر رہی تھی۔ کہنے لگی، آپی، اماں کی دوائیاں ختم ہو چکی ہیں اور اماں کا BP کم ہی نہیں ہو رہا۔ وہ ابھی بھی BP آپریٹر سے میری والدہ کا BP چیک کر رہی تھی۔ میری نظر اپنی والدہ کی طرف پڑی۔ میں نے کہا، تم جلدی سے یہ پیسے پکڑو، اماں کی دوائیاں لے کر آؤ، اماں کا خیال میں رکھتی ہوں۔ گھر سے باہر نکلتے ہی کچھ فاصلے پر میڈیکل سٹور تھا اور ہم صرف 2 ہی بہنیں تھیں، بھائی کوئی نہیں تھا۔ میری چھوٹی بہن نے فوراً سے پیسے پکڑے اور میڈیکل کی سلپ لے کر باہر چلی گئی۔ میں نے اماں کو اٹھا کر بٹھایا، ابھی بھی ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے کہا، اماں، اگر آپ یوں دل چھوڑ کر بیٹھیں گی تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارے پاس تو آپ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں بچا۔ خدا کے لیے اپنے لیے نہ صحیح تو ہمارے لیے خود کو سنبھالیں۔ میری والدہ نے مجھے سینے سے لگایا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کہنے لگی، اچانک ملنے والے صدمہ کہاں جلدی بھولتے ہیں، کسی گھاؤ کی طرح دل کو لگ جاتے ہیں۔ اب یہ غم تو جاتے جاتے ہی جائے گا۔ میں بہت کوشش کرتی ہوں لیکن مجھ سے یہ سہا نہیں جاتا، یہ میرا اختیار سے باہر ہے۔ میرے لیے دوہری ذمہ داری تھی، ایک جاب کرنا، دوسرا گھر کو بھی سنبھالنا، کیونکہ چھوٹی بہن مجھ سے 10 سال چھوٹی تھی اور ابھی میٹرک میں پڑھتی تھی۔
कुछ ही देर में वो दवाइयाँ लेकर आ गई। मैंने अपनी वालदा को दवाइयाँ खिलाईं, इन्हें सुला दिया। फिर मैं किचन में चली गई। खाना बनाकर मैं सारे काम से फारिग होकर जब मैंने अपनी अलमारी खोली तो मेरे पास कोई भी ढंग का जोड़ा न था, और कुछ मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि कल मैं क्या पहन कर जाऊँ। मुझे तो शुरू से ही नफीस किस्म के कपड़े पसंद थे, इसलिए मैं सिंपल ही ख़रीदती थी। लेकिन अब जॉब के हिसाब से न जाने वहाँ पर मुझे किस किस्म का लिबास पहनना पड़ा था। मैं यही सब सोच रही थी। फिर अपनी अलमारी के कपड़े उलट पलट करने के बाद मुझे एक माकूल सा जोड़ा नज़र आ गया। लेकिन जब मैं वो ऑफिस में पहन कर गई, मेरा बॉस मुझे गौर से देखने लगा। कहने लगा, ये सब चीज़ें यहाँ नहीं चलती। मैंने कहा, मुझे समझ नहीं आ रही इन कपड़ों में क्या मसला है। वो एक कॉटन का ज़बरदस्त किस्म का जोड़ा था, हल्की फुल्की एम्ब्रॉयडरी थी, हम रंग दुपट्टा था जो मैंने सर पर अच्छी तरह से ओढ़ रखा था। वो शख्स खड़ा हो गया, मेरे पास आया, कहने लगा, मिस रुबाब, मुझे लगता है आपके वालिद ने आपको कुछ भी नहीं बताया, इसलिए सब कुछ मुझे ही बताना पड़ेगा। देखिए मिस रुबाब, हमारे ऑफिस में जब हमें डील करनी होती है तो दूसरे ममालिक भी जाना पड़ता है, और ज़ाहिर सी बात है आपको भी मेरे साथ जाना पड़ेगा। और उस वक्त हमारे ऑफिस में काम करने वाली ख़वातीन ऐसे घरेलू कपड़े पहन कर नहीं जाती, वो अपना कुछ मॉडर्न लुक दिखाती हैं। मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ रही होंगी। उसकी ज़ुम्मनी बातों को मैं समझ चुकी थी। कहने लगा, आप एक बार ऑफिस की फैमिली स्टाफ को देखें, क्या किसी भी लड़की ने दुपट्टा पहन रखा है? ये बात तो सच थी। जितनी भी लड़कियां यहाँ काम कर रही थी वो तंग और चुस्त लिबास पहन कर आती थी। कोई पैंट शर्ट में मलबूस होती तो कोई साड़ी में। वो काम करने वाली एम्प्लॉइज़ कम और मॉडल ज़्यादा लगती थी। ऐसा लगता था कि अपनी नुमाइश करने आती हैं। मेरे वालिद बेशक इस मल्टी नेशनल कंपनी में काम करते थे, लेकिन इन्होंने हमें बिल्कुल घरेलू माहौल दिया था। हमने आज तक कभी कोई बेहुदा फैशन नहीं किया था, इसीलिए मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा था। लेकिन मसला ये था, ये नौकरी मेरी चॉइस या वक्त गुजारी का ज़रिया नहीं, बल्कि ये मेरी मजबूरी थी। मैं नौकरी को छोड़ भी नहीं सकती थी। उस शख्स ने गहरी सांस ली और वापस जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ लिया। फिर अपनी चेक बुक निकाली, एक चेक मेरी तरफ बढ़ा दिया, कहने लगा, शायद पैसों का मसला है। देखिए, अगर पैसों का मसला है तो आप मुझसे साफ कह सकती हैं। फिर उसने मुझे 50,000 का चेक दिया। कहने लगा, इससे आप वो लिबास जाकर ख़रीदें जो हमारे ऑफिस के दूसरी लड़कियां पहनती हैं। चंद दिन बाद आप मेरे साथ दुबई जा रही हैं एक अहम मीटिंग के लिए। ये सुनकर तो मेरा दिमाग चकरा गया था कि अभी तो मुझे ऑफिस के काम को समझ भी नहीं आई थी और वो शख्स मुझे दुबई लेके जा रहा था। मैंने कहा, मैं इतनी जल्दी कैसे जा सकती हूँ, मुझे तो अभी काम की नौइयत भी ठीक से मालूम नहीं। मेरी बात सुनकर वो मुस्कराने लगा, कहने लगा, मैं आपके साथ हूँ तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको बताऊँगा ना कि आपने क्या कहाँ करना है। मैं इतनी बेबाक तो ना थी कि अकेली अपनी बॉस के साथ दुबई चली जाती। मेरा दिल इस बात को लिए बिल्कुल आमादा ना था। मैंने कहा, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर मैं अभी जा नहीं सकती क्योंकि मेरी वालदा बीमार रहती है। मेरी बात सुनकर फिर उसने बरजस्ता बड़े गुस्से से मुझे देखा। कहने लगा, मिस रुबाब, या तो आप जॉब कर लें या फिर आप अपने घर को संभाल लें, फैसला आपके हाथ में है। लेकिन बार बार मुझे इनकार सुनने की आदत नहीं है। अगर आपको जॉब करनी है तो मेरे तरीके से करनी होगी, वरना आप जा सकती हैं। मैं कुछ भी कहे बिना वो चेक लेकर कमरे से बाहर आ गई। अपनी कैबिन में बैठकर मैंने दोनों हाथों अपने सर पर रख लिए। ये काम इतना आसान न था जितना मैं समझ रही थी। मुझे तो लगा था कि बस बॉस की रोज़ की रूटीन का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, कब उनकी मीटिंग कहाँ है मुझे ये बताना पड़ेगा, लैपटॉप पर काम करना पड़ेगा, फ़ाइल चेक करनी पड़ेंगी। लेकिन ये काम तो बिल्कुल मुख्तलिफ सा था। मैंने भी वैसे ही कपड़े ख़रीदे जैसे कि ऑफिस की लड़कियां पहनती हैं। मैं पहली बार ऐसा लिबास पहन कर जाने लगी तो मेरी वालदा मुझे बड़े गौर से देखने लगी। कहने लगी, रुबाब, ये क्या पहन रखा है तुमने? बाहर लोग क्या कहेंगे? सौ सौ बातें बनाएंगे कि वालिद की कब्र की मिट्टी भी न सूखी और बेटी ने इस तरह का लिबास पहनना शुरू कर दिया। मैंने कहा, अम्मा मैं क्या करूं? इनके ऑफिस की रिक्वायरमेंट यही है, लोगों को देखें या फिर घर के हालात को। ये सुनकर मेरी वालदा खामोश हो गई। कहने लगी, ऐसा करो, यहाँ से तुम बुर्का ओढ़ कर चली जाओ। मुझे भी अपनी वालदा की ये बात ठीक लगी।
میں گھر سے برقع اوڑھ کر آفس جاتی تھی، پھر وہاں جا کر اتار دیتی۔ پہلے دن مجھے بہت زیادہ اجنبیت سی محسوس ہوئی تھی۔ پہلی بار بنا دوپٹے کے میں نے وہ پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی۔ آج جب باس آفس میں آئے تو سرسری سی نظر مجھ پر ڈالی، آگے بڑھنے لگے لیکن ایک دم سے ہی ان کے پاؤں رکے۔ انہوں نے دوبارہ سے پلٹ کر مجھے دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے میرے کیبن کے پاس آئے۔ کہنے لگے، آج آپ پرفیکٹ لگ رہی ہیں۔ مجھے ان کی تعریف ذرا بھی اچھی نہیں لگی، بہرحال یہ سب میری مجبوری تھی۔ پورا دن میرا مصروف ہی گزرا۔ جب آفس ٹائم ختم ہو گیا تو میں واپس جانے کے لیے برقع پہن چکی تھی۔ اسی وقت میرے باس بھی اپنے روم سے باہر آئے۔ مجھے برقعے میں دیکھ کر ان کے ماتھے پر تیوریاں چڑھ گئیں، لیکن پھر میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے، پرسوں ہماری فلائٹ ہے، آپ تیار رہیے گا۔ آج تک میں کبھی اپنی والدہ کے بغیر یونیورسٹی تک نہیں گئی تھی اور ملک سے باہر جانے کا تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے بعد جب میں نے اپنی والدہ کو یہ بات بتائی تو والدہ نے فوراً انکار کر دیا۔ کہنے لگی، نہیں، یہ سب مناسب نہیں ہے۔ میں نے کہا، امی، اگر میں یہ سب چھوڑ دوں تو مجھے نوکری سے نکال دیں گے، اور آپ کو پتہ ہے نا، آپ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، اور ابھی تک میرا سمسٹر کمپلیٹ نہیں ہوا، وہ تو بیچ میں ہی چھوٹ کر رہ جائے گا۔ مجھے کہیں بھی نوکری نہیں ملے گی، اگر مل بھی جائے تو اتنی اچھی تنخواہ نہیں ملے گی۔ یہ سب سن کر میری والدہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگی، جب تمہارے والد حیات تھے تو ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی کسی چیز کی، وہ ہمارے لیے صاحبان کی مانند تھے۔ اب تو لگتا ہے کہ ہم بے آسرا سے ہو کر رہ گئے ہیں۔ میں چاہ کر بھی تمہیں منع نہیں کر سکتی۔ 2 دن کے بعد میں دبئی جانے کے لیے تیار تھی، لیکن بے حد نروس تھی۔ آفس سے ہی مجھے باس کے ساتھ ایئرپورٹ کے لیے نکلنا تھا۔ یہ میرا پہلا سفر تھا، لیکن میں بری طرح سے نروس تھی۔ جیسے ہی میں جہاز میں بیٹھی، میری برابر والی سیٹ پر باس بیٹھ گئے۔ وہ میرے چہرے کو بڑے غور سے دیکھتے رہے۔ کہنے لگے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پہلی بار سفر کر رہی ہیں نا، جب عادت ہو جائے گی تو پھر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ دبئی پہنچ کر وہ مجھے ایک شاندار ہوٹل میں لے گئے۔ میرا کمرہ الگ تھا۔ وہ کہنے لگے، آپ آرام کریں، کل شام تک تیار رہیے گا، ہمیں میٹنگ پر جانا ہے۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن بے حد پریشان تھی۔ اپنی والدہ کو اپنی خیریت کی خبر دی، پھر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلے روز میرے کمرے میں دستک ہوئی۔ میں نے جیسے ہی اپنے کمرے کا دروازہ کھولا، ایک بیرا وہاں کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا۔ کہنے لگا، یہ آپ کے باس نے دیا ہے کہ یہ ڈریس پہن کر آپ رات کو تیار رہیے گا۔ میں نے پیکٹ کھولا، شرم سے میری آنکھیں جھک گئیں۔ وہ نہایت ہی غیر مناسب سا لباس تھا۔ اگر میں انکار کرتی تو پھر سوال میری نوکری پر آتا۔ میں اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ اپنی بہن کا تن ڈھانپنے کے لیے مجھے اسی طرح کا لباس پہننا پڑے گا، اپنے گھر والوں کے گھر کے اخراجات اٹھانے کے لیے قربانی دینی پڑے گی۔ میں نے وہ لباس پہنا۔ میں 7 بجے اپنے روم سے باہر آئی۔ اسی ہوٹل کے ریسٹورنٹ میں میٹنگ تھی۔ جب میں وہاں پہنچی تو باس مجھے دیکھ کر آنکھیں جھپکنا بھول گیا تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھے دوسرے مرد حضرات کی نظریں بھی بڑی بے باکی کے ساتھ مجھ پر اٹھ رہی تھیں۔ ان میں سے کچھ عربی تھے، کچھ غیر ملکی۔ میں اپنے آپ میں سمٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ باس نے اپنا بازو بڑھا کر مجھے اپنے پہلو سے لگایا تھا اور اپنا ہاتھ پھیلا کر میرے دوسرے کندھے پر رکھ دیا۔ پھر میرا تعارف کروانے لگے۔ مجھے بے حد گھبراہٹ سے محسوس ہو رہی تھی۔ آج تک کسی غیر مرد نے مجھے چھوا نہیں تھا۔ وہ باس میرا کچھ نہیں لگتا تھا، لیکن میری بے بسی تھی کہ مجھے خاموش رہنے پر مجبور کر رہی تھی۔ جب تک میٹنگ جاری رہی، ان سب کی نظریں مجھ پر ٹکی رہیں۔ میٹنگ ختم ہوتے ہی باس نے مجھے خوشی سے کہا، کنٹریکٹ پاس ہو چکا ہے۔ میں حیران تھی کیونکہ بزنس کے متعلق تو وہاں کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ باس نے کہا کہ اس بار میں آپ کو بزنس بہت اچھا دوں گا۔ میں پریشان سی تھی کہ وہاں پر صرف عام نوعیت کی بات ہوئی تھی، کوئی بھی کاروباری ڈیلنگ نہیں ہوئی تھی، اور جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے صرف 15 دن آفس میں کام کیا تھا، اور وہاں پر مجھے ابھی تک کام کی نوعیت سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ باس فون پر مجھ سے کہنے لگے، بس 3-4 دن مزید اور میٹنگز ہیں، پھر ہم واپس پاکستان چلے جائیں گے۔ میں اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی، اپنی والدہ سے بات کی۔ میری والدہ بے حد فکر مند ہو رہی تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، میں 3-4 دن میں واپس آ جاؤں گی۔ وہ مجھے پھر بھی یہی کہتی رہی کہ اپنا خیال رکھنا۔ جیسے ہی میں سونے لگی تو میرے کمرے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک ویٹر وہاں موجود تھا۔
میرے سامنے اس نے ایک جوس پیش کیا۔ یہ آپ کے لیے ہے، اور ساتھ میں ایک ٹیبلٹ دی۔ میں نے کہا یہ کس لیے؟ کہنے لگا آپ کے باس نے کہا ہے کہ سر درد کی میڈیسن ہے، اسے ضرور کھا لینا تاکہ کل آپ بالکل فریش ہو جائیں۔ واقعی میرے سر میں درد تھا کیونکہ پورا دن ایسے ہی مصروف گزرا تھا۔ میں نے وہ میڈیسن جوس کے ساتھ کھا لی اور پھر سو گئی۔ اس رات مجھے بڑی گہری نیند آئی۔ مجھے بالکل ہوش نہ تھا۔ جب صبح میں اٹھی اپنے آپ مجھے تھکا ہوا لگ رہا تھا، میرا سر بھاری ہو رہا تھا۔ جتنے دن میں ہوٹل میں رہی ہر رات میری یہی حالت تھی۔ ان 3 دنوں میں مجھے یہ لگا جیسے میرے وجود سے آدھی جان کسی نے نکال لی ہو۔ میں بے حد کمزور محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے میرے دماغ کو کیا ہو گیا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا دماغ سن ہو چکا ہے۔ 3 دن بعد ہم واپس آ چکے تھے۔ باس نے کہا کہ آپ 1-2 دن کی چھٹی کر لو۔ مجھے بھی یہی ٹھیک لگا، لیکن جب 2 دن کے آرام کے بعد میں تیسرے دن آفس گئی تو باس نے مجھے ایک چیک دیا جس پر درج رقم دیکھ کر میرے ہوش و حواس اڑ گئے۔ وہ پورے 5 لاکھ کا چیک تھا۔ کہنے لگا تمہارا بونس ہے۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ میں نے کیا کیا تھا، کچھ بھی تو نہیں۔ میں نے کہا کہ میں آپ کے کاروبار کو ابھی تک سمجھ نہیں پائی، لیکن آپ کون سا کام کرتے ہیں یا پھر کوئی پروڈکٹس بناتے ہیں؟ میں نے تو وہاں آپ کو کسی سے کوئی ڈیل کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، نہ ہی کانٹریکٹ پیپر سائن ہوئے۔ پھر میری بات سن کر وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے آج کل آن لائن کا زمانہ ہے میڈم، سب کچھ وہیں ہوتا ہے، ہمارے ڈیلز ایسے ہی چلتی ہیں، یہ سب آپ کا مسئلہ نہیں، بس آپ آم کھائیں گٹھلیاں مت گنیں۔ میری والدہ نے جب 5 لاکھ کا چیک دیکھا تو خوش ہو گئی، کہنے لگی یہ چیک تو میں یوں ہی رکھ لوں گی، تمہارا جہیز بنانے میں کام آئے گا۔ لیکن اس کے بعد تو جیسے یہ سلسلہ ہی جاری سا ہو گیا۔ ابھی 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ باس کہنے لگا کہ مس رباب آپ میرے ساتھ ایک بار بینکاک جائیں گی، وہاں 3 دن کا اسٹے ہے۔ اب تو یہ ہر ہفتے کا معمول تھا۔ کبھی مجھے ملیشیا لے جاتے، کبھی UK، کبھی فرانس، لیکن نہ جانے کیوں سب سے میں ان کے ساتھ جانے لگی تھی۔ مجھے اپنے اندر کمزوری سے محسوس ہونے لگی تھی۔ ایک دن میں آفس جانے کے لیے میک اپ کر رہی تھی جب میری بہن نے مجھ سے کہا آپا جب سے آپ نے جاب شروع کی ہے آپ بیرون ملک جانے لگی ہیں، آپ کے چہرے کی رونق ختم ہو چکی ہے۔ مجھے بھی ایسا لگتا تھا۔ میں چلتی تھی تو بہت جلد تھک جاتی تھی، میرا سانس پھولنے لگتا تھا، میرے چہرے کی رنگت اب پہلے جیسے سفید نہیں رہی تھی، لیکن میرے پاس پیسہ اچھا خاصا آ چکے تھے۔ لیکن مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ ان 2 ماہ میں آفس میں کام ہوتا کیا ہے۔ آج میری چھٹی تھی، باس نے یہ بھی کہا تھا آج میں آفس نہ آؤں، لیکن میرا دل گھر میں بالکل نہیں لگ رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ آفس چلی جاتی ہوں۔ جب میں آفس کے اندر داخل ہوئی سارا کا سارا سٹاف باس کے کمرے میں موجود تھا، اور مجھے اپنے باس کے کمرے سے بلند آوازیں اور چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی جیسے وہ کسی کو ڈانٹ رہا ہو۔ پورا سٹاف ایسے کھڑا تھا جیسے کہ سب کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ میں اپنے کیبن میں بیٹھنے کے بجائے باس کے کمرے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ سب لوگ آفس میں موجود تھے، صرف میں ہی باہر تھی۔ جو باتیں مجھے وہاں سنائی دیں میرے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھیں۔ میں فوراً سے پیچھے ہٹ گئی کیونکہ میرے ذہن میں اٹھنے والے ہر سوال کا جواب میں جان چکی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں وہیں سے واپس پلٹ کر اپنے گھر چلی گئی۔ مجھے لگا جیسے میرا دل پھٹ جائے گا۔ یہ ایک ایسی حقیقت تھی جس سے میں آشنا ہوئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کتنا گھنونا کام آفس میں ہوتا ہے۔ پھر مجھے یہ بھی یاد آنے لگا کہ میرے والد بھی اسی آفس میں کام کر رہے تھے۔ کیا میرے والد بھی اسی گناہ کا حصہ تھے؟ یہ سوچ کر تو میرا دل یوں تھا کہ جیسے پھٹ جائے گا۔ آنسو تواتر بہہ رہے تھے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رک رہے تھے۔ پھر میرے اندر میرا ضمیر مجھ سے یہ کہنے لگا شاید میں اس دلدل میں پھنس چکی ہوں اس لیے کہ میرے والد بھی اسی گھنونے کام کا حصہ تھے۔ یہ سوچ سوچ کر میرا دل کانپنے لگا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیسے میں اپنے آپ کو اس دلدل سے باہر نکالوں۔ پھر میرے پاس ایک ہی ایسا طریقہ تھا جس سے میں خود کو اس عذاب سے آزاد کر سکتی تھی۔ میں نے اپنے پرس پر ایک چھوٹا سا کیمرہ لگا لیا جو کہ بالکل بھی نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر اپنا پرس باس کے کمرے میں رکھا اور خود باہر آ گئی۔ میرا باس لڑکیوں کی نازیبیہ ویڈیو بنا کر اس ویڈیو کو بیچتا تھا اور اسے اس کام کے لاکھوں روپے ملتے تھے۔ وہ لڑکیوں کو بیرون ملک لے کر جاتا اور غیر ملکی لوگوں کے ساتھ بدکاری کی ویڈیو بنواتا تھا۔
میں نے اس کے آفس کے روم میں وہ کیمرہ رکھ دیا تھا جس میں اس نے اپنی ساری کاروباری کی نوعیت کسی کو فون پر بتائی تھی۔ سب کچھ کیمرے میں ریکارڈ ہو چکا تھا۔ پھر میں وہاں سے باس کے کمرے میں گئی اور کہا کہ آئی ایم سوری، میرا پرس یہیں رہ گیا تھا۔ میں وہ پرس اٹھا کر اپنے ساتھ لے آئی۔ وہ ساری ویڈیو اپنے پاس سیو کر لی تھی۔ رات کے وقت میں نے ساری ویڈیو اپنے باس کے نمبر پر بھیجی اور اس سے سودا کیا۔ اس کی ویڈیو بنائی کہ اگر آپ نے میری کوئی بھی ویڈیو پبلک کی تو میں آپ کی ویڈیو دنیا کے سامنے لا کر رکھ دوں گی، آپ کی عزت کا جنازہ نکال کر رکھ دوں گی، میں اس ویڈیو کو سوشل کر دوں گی۔ یہ بات سن کر میرا باس بری طرح سے گھبرا گیا تھا۔ کہنے لگا ایسا مت کرنا، میں جانتی تھی کہ وہ اپنی جھوٹی عزت کا بھرم ضرور رکھے گا۔ میں نے کہا کہ میری ساری ویڈیو ڈیلیٹ کر دو ورنہ میں تمہاری ویڈیو کو سوشل کر دوں گی۔ اگلے روز میں آفس گئی تو اس نے میری ساری ویڈیو ڈیلیٹ کر دی تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا اور اگر کبھی بھی مجھے تم نے دوبارہ ایسے کام کے لیے فورس کیا تو میں تمہاری ویڈیو سب کے سامنے لے آؤں گی۔ یہ کہہ کر میں اس کے آفس سے باہر نکل گئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ اپنی جھوٹی عزت کا بھرم ضرور رکھے گا۔ پھر میں نے کہیں اور نوکری کر لی اور جائز طریقے سے آج پیسے کمانے لگی تھی۔